وقت ہے عالمی خبروں کا۔ عالمی سطح پر کورونا وائرس سے متاثرین کی تعداد 78 لاکھ تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 4,33,000 سے زائد افراد اب تک اس وبا سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ دنیا میں کورونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک امریکہ ہے، جہاں اس وبا سے 20 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 1,15,000 سے بھی زیادہ افراد اب تک ہلاک ہو چکے ہیں۔ برازیل اب متاثرین اور ہلاکتوں کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر آ گیا ہے، جہاں 43,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ طالبان اور افغان حکومت نے باہمی مذاکرات کے لیے رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ دونوں فریقین کی قطر کے دارالحکومت دوحہ میں اہم بیٹھک لگے گی۔ طالبان اور افغان حکومت کے درمیان یہ پہلی باقاعدہ ملاقات ہوگی جسے انٹر افغان مذاکرات کا نام دیا گیا ہے۔ تاحال براہ راست مذاکرات کے لیے مقام کا تعین نہیں ہوا ہے۔ ماضی میں طالبان افغان قیادت سے بات چیت کرنے سے انکار کر رہی تھی۔ فریقین کے درمیان بیٹھک کب لگے گی، اس سے متعلق کوئی حتمی تاریخ کا اعلان بھی نہیں کیا گیا ہے۔ ترجمان طالبان سہیل شاہین نے مذاکرات کی خبر کی تصدیق کر دی ہے۔ وہیں امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ افغان حکومت کی جانب سے مجموعی طور پر 5,000 طالبان قیدیوں کی رہائی کے بعد ملاقات کی کوئی حتمی تاریخ کا اعلان ہوگا۔ اب تک 3,000 سے زائد طالبان جنگجو رہا کیے جا چکے ہیں۔ اگلے ہفتے کے اختتام تک 5,000 قیدیوں کی رہائی مکمل ہو جائے گی۔ خیال رہے کہ فروری میں ہونے والے امریکہ طالبان تاریخی معاہدے میں یہ طے پایا تھا کہ طالبان اور افغان حکومت آپس میں قیدیوں کو تبادلہ کریں گے اور پھر افغان امن کے لیے مذاکرات شروع ہوں گے۔ چین کے دارالحکومت میں کورونا وائرس کے نئے کیسز کے بعد 10 مزید مقامات کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ چین کے دارالحکومت میں کورونا وائرس کے خاتمے کے 2 ماہ بعد 11 نئے مریضوں کی تشخیص ہونے پر لاک ڈاؤن کر دیا گیا تھا، جس میں ایک مارکیٹ کو مکمل طور پر بند کیا گیا تھا۔ تاہم 25 نئے مریضوں کی تشخیص کے بعد اب مزید 10 مقامات کو بند کیا گیا ہے۔ چین میں مجموعی طور پر کورونا وائرس کے 49 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جن میں سے 36 بیجنگ میں ہیں۔ بیجنگ میں کورونا وائرس کی نئی لہر ایک مارکیٹ سے شروع ہوئی تھی اور تمام متاثرین اس مارکیٹ کورونا وائرس کے نئے مریض سامنے آنے پر دارالحکومت بیجنگ اور اس کے اطراف کے 10 رہائشی علاقوں میں سخت لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے اور کسی کو اس علاقے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ اسکول کھولنے کی اجازت کو بھی واپس لے لیا گیا ہے۔ کورونا وائرس کے عالمگیر وبا سے بین الاقوامی معیشتوں کو نقصان پہنچنے کا تباہ کن سفر بدستور جاری ہے۔ وبا کی وجہ سے اقتصادی سرگرمیاں سست روی کا شکار ہیں۔ اس وبا نے عالمی سطح پر نہ صرف صحت اور انسانی جانوں بلکہ معیشتوں کے تقریباً تمام شعبوں کو نقصان پہنچایا ہے اور تمام ممالک اس صورتحال میں مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ وبا کی وجہ سے عالمی معیشت کی مجموعی پیداوار یعنی GDP کو 9,000 ارب ڈالر کے نقصان کا سامنا ہے۔ اقوام متحدہ میں عرب گروپ نے آئندہ ستمبر کو ہونے والے جنرل اسمبلی کے 75ویں اجلاس میں قانونی کمیٹی کے وائس چیئرمین کی سیٹ اسرائیل کو دینے کی مخالفت کی ہے۔ اقوام متحدہ میں کویت کے مستقل نمائندے منصور العتیبی نے کہا ہے کہ کمیٹی کے نائب سربراہان کے انتخابات کے سلسلے میں عرب گروپ نے اگلے اجلاس میں چھٹی کمیٹی کے نائب چیئرمین کی حیثیت سے اسرائیل کو اس نشست پر بٹھانے کی مخالفت کی ہے۔ اس حوالے سے عرب گروپ نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریش کو آگاہ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ عرب گروپ کو تشویش ہے کہ اسرائیل عالمی ادارے کے فورم کو انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کو چھپانے کے لیے استعمال کرے گا۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے YouTube چینل فکر خبر ٹی وی کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ ہماری تمام ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔